السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام بیس میں خوش آمدید۔ کہانی کی جانب جانے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ابلیس کے بارے میں۔ اسلامی تعلیمات میں ابلیس کو شیطان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ اسلام کی مقدس کتاب قرآن مجید میں ہے۔ ہماری کہانی ابلیس کی راست بازی، پرہیزگاری اور پھر اس کے تکبر و غرور کرنے اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے اور انسان کو بے راہ روی پر لگانے کے گرد گھومتی ہے۔ ابلیس کی کہانی کا ایک جائزہ لیں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اللہ نے انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتوں اور جنوں کو پیدا کیا۔ جن بغیر دھوئیں کی آگ سے بنے جذباتی مخلوق ہیں اور آزاد مرضی کے مالک ہیں۔ ابلیس جو ایک جن بھی تھا، جو بڑا متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار تھا، اس کی بہت زیادہ عبادت اور راست بازی کی وجہ سے اسے اعلیٰ مقام عطا کیا گیا اور فرشتوں کے درمیان رہنے کی اجازت دی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے فرشتوں اور جنوں کو حکم دیا کہ وہ پہلے انسان آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تاہم ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ جب اس کی مخالفت کے بارے میں سوال کیا گیا تو ابلیس نے جواب دیا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، جبکہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ ابلیس نے کہا، میں مٹی کے بنے آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ ابلیس نے اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے اللہ کے حکم کا انکاری ہوا اور اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے باہر نکل کر شیطان بن گیا۔ ابلیس نے اللہ سے درخواست کی اور قیامت تک مہلت مانگی کہ میں آدم علیہ السلام کو اور اس کی اولاد کو اللہ کی نافرمانی کی طرف راغب کروں گا۔ چنانچہ اللہ نے ابلیس کو قیامت تک مہلت دے دی۔ قرآن مجید میں شیطان کو انسان کے دشمن کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، جو انسانوں کو گناہوں پر اکساتا ہے اور بنی آدم کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ ابلیس حرص، غرور اور خواہشات جیسی انسانی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، جس کا مقصد بنی آدم کو گمراہ کرنا اور اللہ کی عبادت سے ہٹانا ہے۔ ابلیس کا ایک ہی مقصد ہے، انسانوں کو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے کر جانا ہے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ ایمان، علم اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے ہم شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگنا اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا اور ابلیس کے فتنوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرنا۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ابلیس اسلامی تعلیمات میں ایک اہم شخصیت ہے اور ابلیس کو انسانوں کے ایمان اور عزم کو جانچنے کے لیے اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ انسان کو اللہ نے طاقت بخشی ہے کہ وہ اپنے راستے کا خود انتخاب کرے، یا تو انسان ابلیس کے راستے پر چل کر خود کو ہمیشہ کے لیے ناکام کرے، یا پھر اللہ کے بنائے احکامات پر یقین رکھے اور دین اسلام پر چل کر ہمیشہ کے لیے اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ Thanks for watching.